بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کسان بھائیو، خوش آمدید۔ میں ہوں رانا محمد نواز اور کلینک ایگرو فارم کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کلراٹھی تھور زدہ زمینوں کی کیسے اصلاح کر کے آپ ان کو قابل کاشت بنا سکتے ہیں اور ان کمزور زمینوں سے بھی آپ اچھی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ کاشتکار بھائیوں، گرم اور خشک علاقوں کے اندر کلر کا پیدا ہو جانا ایک قدرتی عمل ہے، کیونکہ ان زمینوں کے اندر پانی زمین کے نیچے جانے کی بجائے اوپر کی طرف آتا ہے اور بخارات بن کر اڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پانی زمین کی اندر کی تہ سے نمکیات اپنے ساتھ لا کر زمین کی اوپر والی تہ پر چھوڑ جاتا ہے۔ یہ نمکیات فصلات اور زمینوں پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ یہ نمکیات زمین کے ذرات کے گرد چمٹ جاتے ہیں اور خوراکی اجزاء زمین کے اندر جو ہوتے ہیں ان پر یہ حاوی ہو جاتے ہیں اور نتیجتاً زمین کو بانجھ بنا دیتے ہیں۔ پاکستان کے اندر تقریباً 1.5 کروڑ ایکڑ رقبہ جو ہے کلراٹھی زمینوں پر مشتمل ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی کوشش کر کے تدابیر اختیار کر کے تو آپ ان کلراٹھی زمینوں سے بھی اچھی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ تھور باڑہ کلراٹھی زمین کی درجہ بندی کر کے 3 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلی قسم تھور زدہ یا سفید کلر والی زمینیں۔ ان زمینوں کے اندر حل پذیر نمکیات کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ ایسی زمینوں کو سفید نمکیات کی تہ زمین پر موجود ہونے کی وجہ سے سفید کلراٹھی زمین کہتے ہیں۔ ان زمینوں کے اندر پانی بخارات بن کر اوپر کی طرف اڑتا ہے، اس لیے نمکیات کی تہ زمین پر چھوڑ جاتا ہے، جس سے سفید کلر زمین کے اوپر آ جاتا ہے، جس سے ان کو سفید کلر والی زمینیں کہتے ہیں۔ نمبر 2، باڑہ یا کالے کلر والی زمینیں۔ ان زمینوں کے اندر حل پذیر نمکیات مادہ سوڈیم زیادہ ہوتا ہے۔ سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ اور سوڈیم کاربونیٹ سے مل کر سیاہی مائل ہو جاتا ہے، جسے کالا کلر بھی کہا جاتا ہے، اس لیے ان زمینوں کو باڑہ یا کالے کلر والی زمینیں کہتے ہیں۔ نمبر 3، سفید اور کالے کلر والی زمینیں یا تھور باڑہ زمینیں۔ ان زمینوں کے اندر دونوں قسم کے ہی نمکیات موجود ہوتے ہیں، یعنی کہ سفید کلر والی زمین والے بھی نمکیات موجود ہوتے ہیں اور کالے کلر والی زمین کے نمکیات بھی ان زمینوں کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ ان کے اندر دونوں ہی قسم کے جو کلر ہیں نا، کالا کلر اور سفید کلر دونوں ہی مکس موجود ہوتے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان زمینوں کی اصلاح کیسے کی جاتی ہے۔ تھور زدہ یا سفید کلر والی زمینیں، ان زمینوں میں چونکہ حل پذیر نمکیات کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ان کی اصلاح نہری پانی یا اچھی کوالٹی کے پانی سے ممکن ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ زمین مسامدار ہو اور زیر زمین پانی کی سطح 6 سے 7 فٹ نیچے ہو۔ ان زمینوں کو مسامدار بنانے کے لیے ان کے اندر گوبر کی گلی سڑی کھاد کو مکس کر کے مسامزدہ بنایا جا سکتا ہے، اور ان زمینوں کو مسامزدہ بنانے کے لیے ان کے اندر آپ جنتر، گوارا یا کسی اور قسم کی فصلیں کاشت کر کے ان کو زمین کے اندر اگر دبا دیں تو ان کے دبانے سے بھی یہ زمینیں مسامدار ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایسی زمینوں میں 2 سے 3 مرتبہ گہرا حل چلا کر زیادہ مقدار میں پانی دینے سے نمکیات پانی میں حل ہو کر پودوں کی جڑوں سے بہت زیادہ زمین کے نیچے تک چلے جاتے ہیں۔ تھور زدہ زمینوں کو مسلسل کاشت رکھیں تاکہ نمکیات دوبارہ سطح زمین پر آ کر جمع نہ ہو۔ ایسی زمینوں کے اندر آپ دھان کی یعنی کہ چاول کی کاشت بھی کر کے ان کو اچھا بنا سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہیں باڑہ یا کالے کلر والی زمینیں۔ ان زمینوں میں قابل تبادلہ سوڈیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے،
یہ سوڈیم مٹی کے ذرات سے چپک کر زمین کو سخت اور اس کی ساخت کو خراب کر دیتا ہے۔ اس سوڈیم کو مٹی سے جدا کرنے کے لیے جپسم یا کوئی اور اصلاح کنندہ مرکب استعمال کرے اور پھر اس کی مناسبت سے زمین کو پانی دے۔ جپسم زمین میں پانی کے ذریعے حل ہو کر کیلشیم بناتا ہے جو کہ قابل تبادلہ سوڈیم کے ذرات کو مٹی سے ہٹا کر اپنی جگہ لے لیتا ہے، یعنی کہ جپسم جو ہے پانی میں حل ہو کر جو کالا کلر ہے اس کو مٹی سے دور کر کے اس کی جگہ پر خود آ جاتا ہے۔ سوڈیم پانی میں حل ہو کر زمین میں پودوں کی جڑوں سے نیچے چلا جاتا ہے۔ اس طرح زمین بربری ہو جاتی ہے اور فصلیں بہتر نشو و نما پا سکتی ہیں۔ ہلکی اور درمیانی بافت والی زمینوں کے لیے جپسم زیادہ مفید ہے، جبکہ اگر بہت زیادہ بھاری ساخت والی زمینیں ہیں تو ان کے اندر آپ تیزاب بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تھور باڑا یا سفید کلر والی زمینیں، یعنی کہ یہ دونوں زمینیں مکس ہوتی ہیں، ایسی زمینوں میں حل پذیر نمکیات اور قابل تبادلہ سوڈیم دونوں کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ آپ ان زمینوں کی اصلاح بھی جپسم سے کر سکتے ہیں، اس میں گوبر ڈال کے ان کی اصلاح کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے اندر سبز جو فصلیں ہوتی ہیں یعنی کہ گوارا، جنتر یا گھاس وغیرہ کو لگا کر، جو کلر مار گھاس ہے ان کو لگا کر زمین کے اگر اندر دبا دیں تو ان سے بھی ان کی ساخت بہت بہتر ہو جاتی ہے۔ اب آ جائیں کہ آپ ان زمینوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کون سے تیزاب اور کون سے کیمیکل جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ کالے کلر والی زمینوں کو ٹھیک کرنے کے لیے حل پذیر کیلشیم کے نمکیات مثلا جپسم، کیلشیم کلورائڈ اور تیزاب کے مرکبات مثلا سلفر، آئرن سلفیٹ، ایلومینیم سلفیٹ یا لائم سلفر وغیرہ سے کی جا سکتی ہے۔ ان اصلاح کنندہ مرکبات میں جپسم سب سے بہترین اور سستا مرکب ہے۔ یہ کم قیمت ہے، بہتر دستیابی ہے اور وافر دستیابی ہے۔ دنیا کا سب سے مقبول ترین جپسم پاکستان کے اندر پایا جاتا ہے اور بہت سے ذخائر جپسم کے پاکستان کے اندر موجود ہیں اور یہ بہت آسانی سے مل جاتا ہے۔ آپ جپسم کے ذریعے ان زمینوں کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ جپسم کے اندر کیلشیم کے علاوہ سلفر بھی موجود ہوتا ہے جو کہ ان زمینوں کی گرمی کو دور کرتا ہے اور نمکیات کے ذرات کو مٹی کے ذرات سے علیحدہ کر کے دور کرتا ہے جو کہ زمین کے بہت نیچے تک چلے جاتے ہیں، اور اس سے زمینیں بہت زیادہ حفاظدار ہو جاتی ہیں، زمینوں کے مسام کھل جاتے ہیں۔ اب آ جائیں کہ ان زمینوں کی اصلاح کے لیے نباتاتی طریقہ کون سا اختیار کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر زمینوں کے اندر سبز کھاد ڈالنے کا رواج ہے جو کہ پاکستان میں پوری دنیا کی نسبت بہت زیادہ کم ہے، کیونکہ ان زمینوں کے اندر بیکٹیریا پیدا ہونے کی جو رفتار ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، بلکہ نمکیات کی وجہ سے ان زمینوں کے اندر زمین کی اصلاح کرنے والے بیکٹیریا تقریباً نہ ہونے کے برابر پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان زمینوں کے اندر گوبر کی کھاد ڈالتے ہیں اور ہر 6 مہینے بعد 4-5 ٹرالی یا سال بعد 4-5 ٹرالی ڈال دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ان زمینوں کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ ان زمینوں کے مسام اس سے کھل جاتے ہیں اور یہ زمینیں ہوادار ہو سکتی ہیں اور ان کے اندر زمین کی اصلاح کرنے والے بیکٹیریا پیدا ہو سکتے ہیں۔ کلراٹھی زمینوں میں نامیاتی مادہ کی موجودگی سے زمین کی طبی خصوصیات پر اچھا اثر پڑتا ہے، اس لیے ان زمینوں میں گوبر کی گلی سڑی کھاد یا سبز کھادوں کا استعمال ضرور کیا جائے۔ سبز کھاد کے لیے آپ کلر مار گھاس، گوارا اور جنتر کی کاشت کی جائے اور فصل کو نرم حالت پھول آنے سے پہلے ہل چلا کر زمین میں دبا دیں۔ اس طرح زمین کی ساخت نرم ہوگی، خردبینی جراثیم کی تعداد میں اضافہ ہوگا اور زمینوں کی پانی جذب کرنے کی صلاحیت بھی بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی۔
اس کے علاوہ نامیاتی مادہ یعنی کہ جنتر وغیرہ یا گوارا وغیرہ زمین میں گلنے سڑنے کی وجہ سے زمین کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ اور مختلف غذائی اجزاء کی دستیابی شروع ہو جائے گی، اور اس سے زمین کے اندر جو ساکن ہوئے ہیں نمکیات وہ حل پذیر ہو کر زمین کے بہت زیادہ نیچے چلے جائیں گے اور کچھ فصلوں کو ملنے شروع ہو جائیں گے۔ اب آ جائیں کہ آپ کو خصوصی فصلوں کا ان زمینوں کے لیے انتخاب کرنا چاہیے جن فصلوں کی وجہ سے زمین کے اندر بیکٹیریا بھی پیدا ہو اور جن فصلوں کی وجہ سے زمین کے نمکیات بھی کم ہوں اور زمین کے اندر آکسیجن کی مقدار بھی وافر ہو۔ آپ کو یہی فصلیں ان زمینوں کے اوپر زیادہ سے زیادہ لگانی چاہیے۔ کلر کی شدت، زمین کی طبی و کیمیائی خواص اور پانی کی موزوں دستیابی کو مد نظر رکھتے ہوئے فصلوں کا چناؤ کریں۔ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ منتخب کردہ فصل میں اگاؤ کے وقت کلر کے خلاف قوت برداشت زیادہ ہو۔ کچھ فصلات میں ابتدائی مراحل کی نسبت بعد میں کلر کے خلاف قوت برداشت زیادہ ہوتی ہے۔ طریقہ کاشت کو تبدیل کر کے ان کے اگاؤ کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ کلر کے خلاف زیادہ قوت برداشت کرنے والی فصلوں میں چکندر، جو، سرسوں، ٹانچہ، کلر مار گھاس، جنتر، باجرہ وغیرہ ان زمینوں کے اندر آپ اگر کاشت کرتے ہیں اور لگاتار یہ فصلیں کاشت کرتے رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی یہ زمینیں جو ہیں اچھی حالت میں آ جائیں گی اور کلر کی مقدار دن بدن ان کے اندر کم ہوتی جائے گی۔ کلر زدہ زمینوں کے اندر درخت بھی لگائے جا سکتے ہیں جن کی وجہ سے کلر کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ کلراٹی زمینوں پر فصلوں کے ساتھ ساتھ درخت بھی لگائے جا سکتے ہیں۔ ان درختوں میں بیر، فالسا، کھجور، جامن، امرود، سفیدہ، جنگلی و ولایتی ککر، لسوڑا، اپل وغیرہ نہایت موزوں ہے۔ یہ زمین کے کلراٹھے پن میں 25 سے 50% تک کمی کرتے ہیں۔ درخت لگانے سے نہ صرف کاشتکار کے لیے اضافی آمدن کا بندوبست ہوگا بلکہ یہ ماحولیاتی آلودگی کو بھی کم کرتے ہیں اور کلراٹی زمینوں کو یہ درخت ٹھیک کرنے میں بھی مدد فراہم کرتے ہیں۔ اس زمینوں کے اندر کھادیں اب کون سی ڈالنی چاہیے؟ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ کلراٹی زمینوں میں مصنوعی کھادوں کا استعمال ضروری نہیں ہوتا جو کہ قطعاً درست نہیں ہے۔ کیمیائی کھادیں نامساعد حالات میں پودوں کی بہتر نشو و نما کو یقینی بناتی ہیں۔ خصوصاً پوٹاش کا استعمال پودوں پر کلراٹھے پن کے برے اثرات کو دور کرتا ہے اور نائٹروجن پودوں کی بڑھوتری جاری رکھنے میں معاونت کرتی ہے۔ کلراٹھے رقبوں پر کاشتہ فصلوں میں پوٹاش اور فاسفورس والی کھادوں کا استعمال بوائی کے وقت جبکہ نائٹروجنی کھادوں کا استعمال زیادہ ایک ساتھ میں کریں۔ اس طرح خوراکی اجزاء کی افادیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کلراٹی زمینوں میں پوٹاش والی کھاد بالخصوص SOP کا استعمال فصل کو سوڈیم جو کہ کالے کلر کو پیدا کرتی ہے ان کے اثرات سے بچاتا ہے اور پیداوار اضافہ کرنے کا باعث بنتا ہے۔ علاوہ ازیں کلراٹی زمینوں پر اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے نائٹروجنی کھادوں کا بھی استعمال کرنا چاہیے اور سلفر کا بھی زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ اس طرح آپ کلراٹی زمینوں سے اچھی پیداوار لے سکتی ہیں۔ تو کاشتکار بھائیو، اگر آپ کلراٹی زمینوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے پورا لٹریچر جو ہے اس ویڈیو کے ساتھ ہی آپ کو فراہم کر دیا ہے۔ آپ ان سفارشات پر عمل کر کے کلراٹی زمینوں کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں اور ان سے اچھی پیداوار بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو کاشتکار بھائیو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔